آقا اتر کر آ گئے اور ان کو گود میں لے لیا. وہ نواسا شہید ہو گیا جس کے بارے میں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں. وہ نواسا شہید ہو گیا اپنی پوری آل کے ساتھ، جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اس کی ماں اس کے باپ سے محبت کرے گا وہ جنت میں میرے ساتھ رہے گا. 72 کربلا کے میدان میں شہید ہو گئے، مگر دنیا کیا یزید کو یاد رکھتی ہے یا امام حسین کو یاد رکھتی ہے؟ بولو دنیا کس کو یاد رکھتی ہے؟ دنیا یزید کو ملعون کہتی ہے نہیں کہتی ہے؟ بتاؤ آپ. دنیا اس صبح قیامت تک یزید کو ملعون کہے گی. تو ہم حسینی پرچم کو اٹھائے ہوئے ہیں. ہم حسینی پرچم کو اس لیے اٹھائے کہ ہم ظلم کا خاتمہ کریں گے، ہم مظلوم کو انصاف دلائیں گے. اور تعداد کو دیکھ کر امام حسین نے علی اکبر علی اصغر کی شہادت نہیں دی. امام حسین نے دیکھا کہ میں تعداد میں کم ہوں، مگر امام حسین نے ہم کو پیغام دیا. کربلا کے ریغزاروں سے پربھنی کی عوام تم کو، وہ کربلا کے ریغزارے تم کو پکار پکار کر کہہ رہے کہ ظالم کے ظلم کی اس کی طاقت کو مت دیکھ کر مروع ہو جاؤ، بلکہ تم حق کی سربلندی کے لیے آگے بڑھو. ارے دنیا میں جو آیا یہ دنیا فانی ہے، یہ دنیا ختم ہو جائے گی، مگر تاریخ اس کو یاد رکھتی ہے جو وقت کے یزیدوں سے مقابلہ کرتا ہے. تاریخ ان کو کبھی مرنے نہیں دیتی جو وقت کے فرعون اور نمرودوں سے مقابلہ کرتا ہے. تاریخ ان کو مٹا دے گی، مگر جو مظلوم کے حق کے لیے لڑے رہیں گے تاریخ اور دنیا ان کو ہمیشہ یاد رکھے گی. یہ کربلا کے ریغزاروں سے پیغام آ رہا ہے، یہ حضرت زینب کے اجڑے ہوئے خیمے سے پیغام آ رہا ہے. وہ دریا کا کنارہ جو اہل بیت کے خون سے لال ہوا، وہ ہم کو کہہ رہا ہے کہ بھارت کے مسلمانوں اپنی ہمت اور حوصلے کو بلند رکھو. تم اس ملک کے باعزت شہری تھے اور شہری رہو گے، مگر تم کو اپنے حق کے لیے اٹھ کھڑے ہو کر لڑنا پڑے گا. تم غلامی نہیں کرو گے، تم قیادت کرو گے. تم کسی کے پیروں کے پاس نہیں بیٹھو گے. تم کرسی ڈال کر سامنے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہو گے کہ مجھے بھارت کے سمویدھان جس کو بابا صاحب امبیڈکر نے بنایا، مجھے میرا حق چاہیے، مجھے میرا حق چاہیے. یہ پیغام آپ کو میں دینے آیا ہوں. تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، 72 کربلا میں شہید ہوئے. یزید ختم ہو گیا، یزید کی آئیڈیالوجی ختم ہو گئی، مگر امام حسین آج بھی زندہ ہے. میرے بھائی، یہی تو پیغام ہم کو دینا ہے. ہمت اور حوصلے کو بلند رکھنا ہے. یقیناً ہمارے دماغ میں ایک بات پیدا ہوتی ہے، کیا بول رہا ہے یہ شخص؟ ہم اتنی تکلیف اٹھا رہے ہیں، کوئی ہم سے برتھ سرٹیفکیٹ کینسل کر دو بول رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ عبادت گاہ کو ختم کر کے رکھ دیا جائے گا. یاد رکھو، میری اس بات کو ذہن نشین کر لو. میں نے علماء اکرام کے پیروں کے پاس بیٹھ کر ان کی زبانوں سے سنا کہ دنیا دار الجزا نہیں ہے. یہ دنیا تم کو یہاں پر انعام ملنے والی جگہ نہیں ہے. دنیا عمل کی جگہ ہے. عمل کرو، نیک عمل کرو، بہادری کے مظاہرے اپنے چھوڑو، اور جزا اللہ اس دن دے گا جب خبروں سے ہم کو اٹھایا جائے گا اور ظالم ہوگا جو تم پر ظلم کیا، ہم پہ ظلم کیا. ہم کھڑے ہوں گے. اگر کوئی مظلوم کو مارا گیا، پیٹا گیا، بلکہ میں تو کہہ رہا ہوں پربھنی کی عوام سے حشر کا میدان ہوگا. جو خواجہ یونس نہیں ملا وہ حشر کے میدان میں اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر کہے گا پروردگار، میں خواجہ یونس ہوں جو پربھنی میں پیدا ہوا، میری لاش کو غائب کر دیا، آج تو میرا انصاف کر. جنہوں نے خواجہ یونس کو مارا، تم تیار ہو جاؤ، جب رب کریم کے سامنے تمہارا انصاف ہوگا، تمہارا ہر چیز کا حساب ہوگا. تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ دنیا دار العمل ہے. عمل کرو.
ڈرنے اور گھبرانے کی